دیکھیں، میں آپ کے سامنے 3 ضروری باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میرا فیئر یہ ہے کہ ایک اور 9 مئی از ان میکنگ، اور یہ اس حد تک یہ معاملہ زیادتی پر مبنی ہے کہ 9 مئی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے، اس میں پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش تھی، پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش تھی، افواج پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور یہ سازش اب رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کل سے ایک ہیجان برپا ہے، اور وہ ہیجان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بیرون ملک سے بیٹھ کے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، لوگوں کی تصاویر لگا کر، اور انسائٹ کیا جا رہا ہے 9 مئی جیسے واقعات کو دہرانے کے لیے، اور یہ ان کی لائف اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے جس کے ساتھ ہمیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ وداؤٹ ڈیزائن نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس سازش کو ہم پہلے دیکھتے رہے۔ یہ سازش ہم نے عدالت کے خلاف بھی دیکھی، یہ سازش ہم نے ریاست کے خلاف بھی دیکھی، یہ سازش ہم نے سیاست کے خلاف بھی دیکھی۔ آپ سب کے حافظے میں ہیں یہ چیزیں، مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ابھی جب شروع ہوا اس وقت پہلے اس میں ایک فیکٹر تھا جو آپ نے سب نے اس کو دیکھا، غور کیا، اس پہ اوپر ہم نے بات کی، لیکن اس وقت انیشلی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ کسی وقت یہ چیز جو ہے یہ جب سامنے اپنے حقائق کے ساتھ سامنے آئے گی تو پھر اس کے اوپر کچھ بات چیت کی گنجائش دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی تاریخ ہے، حکومت میں ہو تو وہ اس وقت اپنی اسٹیٹ کی پوزیشن سے بدترین ریگنگ کر کے اس کو پھر اپنی طرف سے اس کے لیے وہ صورتحال اگر الیکشن کمیشن پوچھے، ڈسکا کے الیکشن کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ڈسکا کے الیکشن کی جو پروسیڈنگز عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں ہوئی تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر جو کیمپین چلی تھی، مجھے یاد ہے کہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب، ان کی فیملی، ان کے بچوں کا، ان کی خواتین کے نام، ان کی تصاویر لگا کر باقاعدہ طور پر ایک ملیشیس کیمپین، ایک ہیٹ کیمپین، ایک تھریٹننگ کیمپین اس وقت کی گئی کہ عمر عطا بندیال کی کورٹ، سپریم کورٹ جو تھی وہ فیصلہ کیسے دے گی، اور الیکشن کمیشن میں جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے وہ فیصلے کیسے دیں گے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ اس وقت 35 پنکچر کی الیکشن کیمپین کا تھا، اور 35 پنکچر کی جو پوزیشن عمران نے لی تھی، تو صرف آپ یاد کریں کہ 14 اگست 2014 کے دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کو جواز بنا کر جایا گیا تھا، اور یہ شور مچایا گیا تھا کہ کوئی جو لیگل پروسیجر ہے، جو لیگل پروسیس ٹرائیبیونلز کا ہے، جو الیکشن ٹرائیبیونلز بنائے جاتے ہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 4 حلقے کھول دیں۔ اور اس وقت بھی جب یہ 35 پنکچرز کی بات کی جاتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک کریکٹر تھے افضل خان جو الیکشن کمیشن کے تھے، ان سے بھی ایک فیبریکیٹڈ، ایک بالکل مکمل جھوٹی کہانی اسی طرح کی جس طرح کی کل ایک موصوف جو کمشنر پنڈی تھے ان سے منسوب کرے جن کا تعلق کوئی نہیں۔ اسی طرح وہ افضل خان نان پارٹی تھے، اسی طرح یہ کمشنر نان پارٹی ہیں، نہ یہ کسی سٹیج پر آر او ہیں، نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آر او ہیں، نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسیس سے کوئی تعلق ہے، نیدر ان کی کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی انٹریکٹیو پوزیشن ہے، نہ ان کا الیکشن کے کنڈکٹ سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کا الیکشن کے نتائج کے
ٹیبولیٹ کرنے سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس تھی، نیدر ان کی ڈومینین میں تھے کسی صورت بھی، اور نہ ہی ان کا کوئی پورے کے پورے معاملے میں کوئی تعلق بنتا ہے۔ کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک تفصیل دی اور انہوں نے بتایا کہ نہ وہ ڈی آر او ہیں، نہ آر او ہیں، نہ ڈی آر او کے اوپر کوئی سپروائزری ان کی پوزیشن ہے، وہ بالکل نان پارٹی ٹو دا ٹوٹل پروسیڈنگ ہیں، تو اس سے کافی حد تک کلیئرٹی آ گئی کہ جس بندے کے پاس کوئی پروسیس میں اختیار نہیں ہے، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر دسترس نہیں ہے، جن کے دستخط کے ساتھ یا جن کے کہنے کے عمل کے ساتھ ڈی آر او اپنے طور پہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ ڈی آر او کا ٹوٹل کنڈکٹ، آر او کا ٹوٹل کنڈکٹ الیکشن کمیشن ریگولیٹ کرتی ہے، ان کی کیپیسٹی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ الیکشن اگر وہ صاحب جوڈیشری سے ہوں، وہ صاحب ایگزیکٹو سے ہوں، جس طریقے سے بھی ان کا تعلق ہو، لیکن جب وہ ایز آر او اور ڈی آر او ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن ان کے اس کنڈکٹ کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی وہیں پر ہے، اور ان کی جو پوری ان کی کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ اس کا ریگولیٹر ہے۔ اب یہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈیفرنٹ ڈی آر اوز کی تصاویر لگا کر، ان کی فیملیز کی تصاویر لگا کر، ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے 9 مئی سے قبل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے اس انتشاری رویے سے بالکل باز نہیں آ رہے۔ 9 مئی کو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تاریخ دن تھا، جس دن افواج پاکستان کے خلاف ایک اسی طرح کی ہیٹ کیمپین چلا کر، ایک متواتر ہیٹ کیمپین چلا کر، بلا جواز ہیٹ کیمپین چلا کر، اس کے بعد ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ایک وائلنٹ موب میں کنورٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا، ایئر بیسز پر حملے، بینک جلائے گئے، ایمبولینسز جلائے گئے۔ تو یہ 9 مئی کا ایک بالکل ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پر ہیٹ انسائٹ کر کے، کوئی ایویڈنس کے بغیر۔ اب جب یہ دیکھیں ہوتا کیسے ہے کہ جو ایک اسٹیٹ کا امپلائی ہے، جو اسٹیٹ مشینری، یہ اس کا اسٹیل فریم ورک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کی لائف کے ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ کارکنان وہ ان کے پیچھے باہر نکلیں، ان کو روکیں، ان کے دفاتر پر حملے کریں، ان کے گھروں پر حملے کریں، آپ یہ انسائٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، میں ان کو یہ متنبع کر رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پری ایمپٹ کریں۔ اگر آپ نے یہ پری ایمپٹ نہیں کیا، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آفیسرز جن کی الیجینس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، ایک انوائلیبل الیجینس ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 5 کہ اگر جو پاکستان کا ہر شہری اس کی ریاست کے ساتھ وفاداری مکمل طور پہ غیر مشروط ہوگی، وہ کسی سیاسی جماعت، گروہ، کسی انتشاری فرقے یا فتنے کے گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں، جو اسٹیٹ کا ریاست کا اسٹیل فریم ورک ہے، ان لوگوں کو تھریٹ کر دیں، ان لوگوں کو ان کی سیفٹی کے متعلق تھریٹ کر دیں، ان کی لائف کے متعلق تھریٹ کر دیں، اور وہاں پر جا کر یہ ان کے متعلق اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کریں۔ میں حکومت وقت سے جو ابھی نگران گورنمنٹس بیٹھی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کر رہے ہیں، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا کانسیکوینس نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے دین وی آر لیونگ ان کوکوز لینڈ۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، اور پھر پریسیڈنٹ ہے ایک شخص کے کردار کے متعلق آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے ایک معاملہ جو کیا وہ کیسے کیا۔ اور یہ کوئی دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ پابلو ایسکوبار، یہ ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے، نٹوریس کریکٹر ہے، رادر فیمس، میں نے غلط ورڈ کہہ دیا۔ اس نے جب اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی تھی تھرو ہز اون کارٹلز، تھرو ہز منی، مہم، مافیا، اسی طرح کا کردار تحریک انصاف کا ہے، کچھ فرق نہیں ہے اسے۔ اس کے پیچھے بھی فالوورز تھے، اس کے پیچھے بھی فالوورز ہیں۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ گورنمنٹ آفیشلز کی تصاویر لگا کر، یہ کسی
بڑے پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، یہ کسی بڑے پولیٹیکل قداور کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ہراس کر رہے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کو ہراس کر رہے ہیں. آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں. ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں. تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، عدالت کی کنوکشن کو بنیاد بنا کر 7 to 11 آپ کے وہ لوگ جو آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے، وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، وہ کہتے تھے جی کورٹ کی کنوکشن ہے. ہم کہتے تھے کورٹ کی کنوکشن میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا. ایک لمبی بحث ہے، اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. لیکن جس طریقے سے وہ پیبلو ایسکوبار کا وہ مافیا جو تھا وہ کرتا تھا تصاویر لگا کر گورنمنٹ آفیشلز کو، اگر 1 انچ کا فرق ہو ان کی اس کیمپین میں اس کیمپین کے ساتھ، آپ اس کی پوری مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو. کیسے یہ ڈرائیو کرتے ہیں؟ ان کے کون لوگ آئیڈیلز ہیں، کن کے کیے کاموں کو یہ فالو کرتے. یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ ڈرگ مافیاز کے، کارٹیلز کے کیے گئے طریقہ کار کو یہ اختیار کرتے ہیں. دوسری جو میں آپ سے بات کہنے لگا ہوں، دیکھیں میں بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز، وداؤٹ دا فیئر آف کانٹرڈکشن، کوئی بھی ایک لمحے کی میں آپ کے سامنے اس بات پر مجھے کہنے میں آر نہیں ہے. یہ جو اس وقت ان کی پوزیشن ہے، میں نے آپ کو کہا کہ 9 مئی کا واقعہ آپ دیکھیں ذرا، میں آپ کو اس کی کرونالوجیکل آرڈر میں اس کا ایک ٹریل دیتا ہوں. 9 مئی سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ 9 مئی سے پہلے عمران کے خلاف وارنٹس آ رہے تھے. وہ وارنٹس ایگزیکیوٹ نہیں کیے جا رہے تھے. وہ وارنٹس لے کر اگر گورنمنٹ آفیشلز ان کی ریزیڈنسز پر جاتے تھے تو وہاں پر جتھے بٹھا دیے تھے جن کے کندھوں پر لاٹھیاں تھیں، جن کے ہاتھوں میں پیٹرول بوم تھے. جب وہ لوگ کورٹ سرورز وہ وارنٹس ایگزیکیوٹ نہ کر سکے، پولیس کی مدد لی گئی. پولیس کی مدد لے کر جب وہاں تک پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر بلوا کیا، اور وہ کیومولیٹ ہوئی بعد میں سچویشن. جب اس کی اریسٹ ہو گئی، اریسٹ کے بعد وہ سچویشن ایسے کیومولیٹ ہوئی کہ وہ باقاعدہ طور پر پوری سٹیٹ کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے خلاف حملے کی صورت میں. آپ دیکھیں، اب بتائیں کہ کن لوگوں کو چھوڑا انہوں نے؟ لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، بھاولپور میں، سرگودا میں، مردان میں، ٹارگیٹڈ ملٹری انسٹالیشنز پر. سو دے ہیو اے ہسٹری. ان کے ہمارے پاس یہ ماننے کو، یقین کرنے کو، اس بات کی تصدیق کرنے کو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہے کہ ان کے پاس تاریخ ہے ایسا کام کرنے کی. اور آج پھر دوبارہ سے انہوں نے اسی طرز پر، اسی طریقے پر ہیٹ انسائٹ کرنا شروع کر دیا اپنے سوشل میڈیا ٹرولرز کے ساتھ، اور یہ باہر سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. میں اسٹیٹ مشینری سے یہ درخواست کروں گا آج کے کیئر ٹیکر سے کہ آپ جس طریقے سے کل رات سے یہ پوری صورتحال شروع ہوئی ہے، اس صورتحال کو اگر آپ نے پری ایمپٹ نہ کیا، کنٹرول نہ کیا، وہ جو لوگ ان کے اکاؤنٹس کو باہر سے بیٹھ کے چلا رہے ہیں، اگر ان کے عزیز و اقارب یہاں پر جو ٹرولرز بن کے اس کو، اس ہیٹ سپیچ کو، اس ہیٹ انسائٹمنٹ اور جو پوری کی پوری نفرت پر مبنی، جھوٹ پر مبنی، بغیر شواہد کے، اب کل آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان کی بار کاؤنسلز جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. وہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ایک کمشنر جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو نان پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز ہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر بلا جواز الزام لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی وہ ان کے اوپر جو انہوں نے الزام لگائے وہ سب آپ نے کل سنے، اور اس کا جو کل انہوں نے اپنی ایک بریف سی میڈیا انٹریکشن میں جو جواب دیا، وہ انہوں نے بڑا صحیح جواب دیا، وائزلی دیا کہ ثبوت کیا ہیں، کس بنیاد پر یہ بات کریں. اگر اس شخص کے پاس جس نے کل یہ بات کی تھی کوئی ایک ثبوت ہوتا تو جو اس حد تک بلیٹنٹ ہو گیا تھا، تو وہ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کرتا، وہ کوئی ذکر کرتا کہ فلاں سچ اینڈ سچ. جنیرک ایلیگیشنز نہیں ہوتے. آپ جنیرک ایلیگیشنز لگا کر کبھی کوئی مقدمہ، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی ایسا فیکٹ نریٹ نہیں کر سکتے. کبھی یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ جس میں آپ نے کہہ دیا اور وداؤٹ ایویڈنس آپ نے بات کر دی تو اس کے، یہ سب وداؤٹ ایجنڈا نہیں ہے.
یہ 9 مئی پارٹ 2 ہے. یہ اس ملک کے خلاف بھرپور طریقے کے ساتھ جو آگ لگانے کا منصوبہ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ رک نہیں رہی. اس میں آپ گواہ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں عوام پاکستان سے مخاطب ہوں. اس نے پاکستان کی سیاست پر حملہ کیا. کس لیے کیا؟ کہ یہ لوگ عوام کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، یہ سی پیکس کرتے ہیں، یہ پاکستان میں 43 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس لائیں گے، یہ گوادر کے پورٹس بنا رہے ہیں، یہ غریب آدمی کی طرف سبسڈیز کا رخ موڑتے ہیں، وسائل کا رخ موڑتے ہیں. اس نے اپنی ایلیٹ کے ساتھ اس کو دوبارہ کیپچر کرنا تھا. یہ حملہ آور ہوا پاکستان کی سیاست پر. اس نے پارلیمنٹ کو متروک کیا. اس نے پارلیمنٹ پہ اپنے مراد سیدوں سے، اپنے وہ علی زیدیوں سے اور بے شمار اس قسم کے کریکٹرز جن کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا ماں سوائے گالی دینے کے، ہنگامہ آرائی کرنے کے، پارلیمنٹ کو ریڈنڈنٹ. جو جگہ اہل حل و عقد ہوتی ہے، جس نے دلیل سے، تقریر سے، بحث سے، قانون سے ملک کو چلانا ہے، اس جگہ کو انہوں نے اکھاڑا بنایا. اکھاڑا بنا کر پارلیمنٹ کو متروک کیا. دوسری سازش ان کی سیاست کے بعد پارلیمنٹ کے اوپر تھی. تیسرا حملہ انہوں نے پاکستان کی عدالت پر کیا. وہ ثاقب نثار کے جو پیچھے بٹھائے بندے تھے، وہ 5 جج، 27 مقدمے، اور 27 کے 27 مقدمے انہی 5 ججوں پر. پاکستان کی تاریخ نے پہلی بار یہ منقسم بینچ دیکھا جو آپس میں بات نہیں کر سکتے تھے، جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وہی 5 جج اور پھر وہ بندیالی کورٹ کے جو تھے، پارڈن مائی لینگویج، میں جذبات میں کہہ گیا، عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ کے جو وہ تھے، جو فیصلے تھے، وہ بیل آرڈرز پیکج کی صورت میں ملتے رہے. وہ جو ری رائٹ کیا جاتا رہا کانسٹیٹیوشن ٹو فیور عمران's پارٹی، وہ کسی کو بھول تو نہیں گیا. وہ حملہ پاکستان کے عدالتی انصاف کے نظام کے اوپر تھا. وہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا. اچھی خاصی گرو کرتی اکانومی تھی، جو دنیا میں انڈر 20 کی اکانومیز کے اندر کنسیڈر کی جانے لگ پڑی تھی. 24 نمبر پہ آ رہے تھے، رائٹ ٹریک پہ تھے، بہتر صورتحال تھی. اس کو بالکل برباد کر کے معیشت کو 48ویں نمبر سے بھی نیچے پھینک دیا. پھر کرپشن کا آپ دیکھیں، جو ایمنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے، اس کے نمبرز میں کتنا نیچے لا کر پھینک دیا. پھر پاکستان کی ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بھی ایک حملہ تھا کہ اس کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا جائے. پھر 9 مئی کو عساکر پاکستان پر حملہ تھا. اب اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ جو الیکٹورل پروسیس ہے، اس سے لوگوں کا ایمان اٹھا دو. انتخابی نتائج کو تسلیم مت کرو. ان کو تسلیم نہ کرتے ہوئے تشدد کا راستہ اختیار کرو. اور تشدد کا راستہ پہلی بار اختیار نہیں کریں گے. تشدد کا راستہ یہ بارہا 14 اگست 2014 سے پرتشدد واقعات کی ایک تفصیل ہے. آگ لگانے کی، گھراؤ جلاؤ کرنے کی، میٹروز کو جلانے کی، اسلام آباد کے بلو ایریا کی گرین بیلٹس کو جلانے کی، بسز کو جلانے کی. ایک لانگ لسٹ آف دیز ہیٹ بیسڈ وائلنس ایکٹس، یہ پرتشدد واقعات کی ایک لمبی تفصیل ہے جو ایکیومولیٹ ہوئے تھے 9 مئی پہ. اب یہ حملہ ان کا سول سٹرکچر پر ہے. یہ حملہ ان کا ریاست کے اس فریم سٹیل پر ہے. یہ حملہ ان کا کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 5 پر ہے. دے آر انڈینجرنگ دا لائیوز آف پی ٹی آئی. کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولرز ہیں، جو ہیٹ کو بڑھوتی دے رہے ہیں، جو نفرت پر مبنی مواد کو بیچ رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں آج کی گورنمنٹ سے یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان پر بیسڈ ان لوگوں کی سرکوبی کریں، ان کو روکیں، ان کو پری ایمپٹ کریں. گورنمنٹ کا کام آفٹر کرائم پولیسنگ نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کا کام لوگوں کی سیفٹی، سیکیورٹی کو انشور کرنا بھی ہے. آپ اگر انشور نہیں کر سکیں گے تو یہ فیلئر آپ کے ہاتھ پر ہوگا. یہ سیاسی نہیں ہے، یہ بلوائی ہیں. ان کو روکیں. بلوائی جتھا بند ہو رہے ہیں، یہ حملہ آور ہوں گے. میں آپ کو بیفور ہینڈ بتا رہا ہوں، اور ان کے حملوں کی ہمارے پاس تصدیق ہے. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اس طریقہ واردات کے مطابق دنیا آج ہم جانتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ساتھ چلتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا، انہوں نے اس کے ساتھ اپنی گورننس بہتر کی، انہوں نے دنیا میں اپنے کاروبار بہتر کیے، بینکاری کے نظام چلائے، تعلیم کو بہتر کیا. انہی آئی ٹی کے پلیٹ فارمز کے ساتھ انہوں نے ترقی کی. لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ ٹولہ مسلط ہوا ہے،
انہوں نے یہ صلاحیت حاصل کی ہے، اس صلاحیت کو بیرونی آقاؤں کے پیسوں کے ساتھ انہوں نے بڑھوتی دی ہے۔ وہ میں پہلے اس کو نہیں مانتا تھا بات، وہ 5th جنریشن وارفیئر والی بات کو میں تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اس کو یہ ایک رہنما کے لبادے میں ڈال کر، اس کے ہاتھ میں وہ ٹول دے کر، جس کے اپریٹس سارے باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کے ریاستی سٹرکچر پر دوسرا 9 مئی جیسا حملہ ہونے جا رہا ہے۔ ویک اپ مسٹر پرائم منسٹر، آپ دیکھ رہے ہیں، ویک اپ مسٹر چیف منسٹر پنجاب، آپ دیکھ رہے ہیں، آج گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، اگر آپ نے ان کو پری ایمپٹ نہ کیا، آفٹر ورڈ پولیسنگ آپ کی کیا ہوگی؟ میں آپ کو آج متنبع کر رہا ہوں، ان کو روکیں، اگر آپ نہ روک سکے تو یہ ریاست پاکستان کا بڑا نقصان کریں گے۔